اول رشتہ جو ہے وہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یاد رکھیں اگر جو اپنا رشتہ خدا اور رسول کے ساتھ مینٹین نہیں کر سکتا وہ کسی بھی رشتے کو ادا نہیں کر سکتا. نہ وہ اچھی بیوی بن سکتی ہے، نہ وہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ وہ اچھی ماں، نہ وہ اچھی بیٹی، نہ وہ بہن، نہ وہ بھائی. کیونکہ جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو آپ کو زندگیاں دینے والا، آپ اس خدا کا رشتے کا حق نہیں ادا کر سکتے اگر حق، تو پھر کوئی اور رشتے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا کے حقوق یقیناً ادا کرنے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، خیال رکھنا ہے، ٹائم بھی دینا ہے، لیکن اتنا ہی کہ جتنا لمٹ کراس، یعنی دنیا کی خاطر نمازیں نہ چھوڑی جائیں، دنیا کی خاطر حلال اور حرام کو ایک لائن میں کھڑا نہ کر دیں، دنیا کی خاطر جھوٹ اور سچ کو ایک برابر نہ کر دیں، دنیا کی خاطر غلط اور صحیح کو ایک برابر نہ کر دیں، بلکہ فرق کر. ٹھیک ہے سب کچھ کرنا ہے لیکن نمازوں کے لیے ہر حال میں وقت دینا. سب سے پہلی چیز نماز. اگر نماز ہی مکمل نہیں تو بات کی تو پھر بات ہی بہت دور. سب سے پہلے یہ تہیہ کر لیں کہ نمازیں ہماری مکمل، بغیر نمازوں کے کوئی چارہ نہیں. نمازوں کی پابندی کی ہر حال میں کوشش ہو، اور پھر جو قضا ہو جاتی ہیں سفر میں کسی وجہ سے تو پھر ان کو اسی دن ادا کا معمول بنائیں. چاہے ہم شادیوں کی محفل میں ہیں، چاہے ہم ڈیلی روٹین پر ہیں، کہیں بھی ہیں، نمازوں کی پابندی کا معمول بنائیں. کافر میں اور ہم میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز. کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے. اگر اس فرق کو ہم نے مٹا دیا تو سمجھ لیں کہ ہم انہیں کی فہرست میں جا کر کے کھڑے ہوئے، کوئی فرق نہیں ہے ہمیں. تو اصل جو ہماری کلمے کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر سب سے اہم چیز اور اعمال میں پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے نماز. نمازوں کی پابندی کا تہیہ کر کے اٹھیں، اور اس کے بعد پردے کا خیال کریں. آپ کو تیار ہونے سے عورتوں کے جذبات کی جو ہے شریعت خیال رکھتی ہے، ایسا نہیں کہ منع کر دیا ہے. دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر انسان پہننا اوڑھنا اچھا چھوڑ دے، ہرگز بھی نہیں. یہ غلط سوچ دی جاتی ہے کہ دین کی طرف آؤ گے تو اچھا پہن نہیں سکتے ہو، اچھا اوڑھ نہیں سکتے ہو، سج نہیں سکتے ہو، سور نہیں سکتے ہو. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بس پردے کے خیال کہ آپ سب کچھ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، ایک لمیٹیشنز میں چیزیں ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کریں، لیکن پردے کے خیال کے ساتھ ہو، پردے کے اہتمام کے ساتھ ہو، اور تھوڑے سے اپنے اخلاق کو درست کریں، تھوڑا سا صبر اپنے اندر پیدا کریں، حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھیں. دینی محفلوں میں اٹھے بیٹھے، دینی محافل میں جائیں، مدارس میں ایڈمیشن لیں، بچوں کو بچیوں کو جو ہے مدرسوں میں داخلہ دلوائیں. یہ آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا کا حال کیا چل رہا ہے. دنیا بھر میں مسلمان کی کوئی سننے والا نہیں. جو طاقت رکھتے بھی ہے مسلم ممالک تو وہ کچھ بولنے تیار نہیں ہے، اور کوئی کچھ ایکشن لینے تیار نہیں ہے. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. تقریباً 1.5 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہے، جہاں گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو رہی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں. جبکہ 52-53 ممالک، 50 سے زائد مسلم کنٹریز ہیں. اس کے باوجود بھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی سننے والا نہیں. یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ہماری امیج ہے. ہم دنیا میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور ہندوستان کی بات کریں، یہاں کا حال بھی کچھ بہتر نہیں ہے. ہماری مساجد خطرے میں ہے، مزارات خطرے میں ہے، مدارس خطرے میں ہے. کسی کے نام پر کسی کو بھی قتل کہیں بھی کر دیا جاتا ہے. مسجدوں سے نکال کر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ٹرینوں میں لوگوں کو نام مسلمان نام کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ریالٹی ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اور آپ آج مسلم قوم کہاں کھڑی ہوتی ہے. اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو پھر کب جاگے؟ قیامت بہت نزدیک ہے، اور اس سب سے پہلے ہماری موت بڑی نزدیک ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم آج سوئے کل اٹھ پائیں نہ اٹھ پائیں اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی ہے سب سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں، اپنے اعمال درست کر لوں، اپنے آپ کو سدھار لوں. بہت زیادہ تبدیلی نہ صحیح لیکن اتنا اہتمام ضرور کریں کہ آج سے نمازی قضا نہ ہو ہمارے
ہماری نمازوں کی پابندی ہو, ہمارے پردے نہ ٹوٹے, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہم جتنا ہو سکے رشتوں سے جو حقوق منسلک ہوتے ہیں ان رشتوں کے حقوق کو ادا کریں, لوگوں کا خیال رکھنے والے بنے, دوسروں کا احساس کرنے والے بنے, رشتوں کو نبھانے والے بنے, خاندان کو جوڑ کر رکھنے والے بنے, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کا احساس کریں. اسلام کا مطلب ہی محبت ہے, ایمان کا مطلب ہی محبت ہے. ہمیں مسلمانوں میں کم از کم اتحاد کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ایک محبت کی مٹھی میں بن جائے, ایک ہو جائے, اور جو ہے وہ ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دے. ہماری امیج سے پتہ چلے کہ یہ محمد کے ماننے والے ہیں, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سامنے سے آتی ہوئی عورت ہو اور اس کو دیکھ کر کے یہ فرق کرنا مشکل ہو کہ یہ ہندو عورت ہے, یہ کافر عورت ہے, یہ مسلمان عورت ہے. ایک فرق ہمارے کردار میں, ہمارے شعار میں, ہمارے طریقوں میں, ہمارے اوڑھنے پہننے میں, ہمارے چلنے پھرنے میں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں, ہمارے کھانے پینے میں ایک فرق واضح ہونا چاہیے کہ ہم شریعت اسلام کے چلنے ماننے والے ہیں اور ہمارے کوئی طریقے ہیں, ہمارے کوئی قانون ہے. ہمارے گھروں کو ہمیں اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. بچوں کو فلموں کے پیچھے اور ڈراموں کے پیچھے, موویز اور گیمز کے پیچھے لگانے کی بجائے ان کو اسلامی سچے قصے سنائیے, انہیں صحابہ اور صحابیات کے قصے سنائیے, انہیں لے کر کے بیٹھے اور انہیں دین کی باتیں بتائیے تاکہ ان کے دلوں میں شروع سے اسلام کی محبت پیدا ہو کہ وہ بڑے ہو کر کے پھر ایک سچے اور اچھے مسلمان بنے. تو یہ چیزیں آج کے محفل کا پیغام ہے کہ تھوڑا سا ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی کریں.